مولانا غلام اللہ خان صاحب جب زندہ تھے راولپنڈی میں تو روپڑی صاحب نے وہاں جا کے چیلنج دیا کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، مناظرہ طے ہو گیا۔ اب جب دیکھا کہ مناظرے کا شور مچ گیا، حکومت کو فکر ہوئی تو دونوں طرف کی علماء کو ڈی سی صاحب نے اپنے پاس بلا لیا کہ بھئی جی آپ نے کیا شور مچا دیا۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب کے ساتھ مدرسہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو میرے استاد تھے اور جنہوں نے مجھے حنفی بنایا تھا غیر مقلد، وہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ تو ڈی سی صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ جھگڑا کیوں؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ میرا گھر بھی راولپنڈی میں، میری مسجد بھی راولپنڈی میں، میرا مدرسہ بھی راولپنڈی میں، میں نے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا غیر مقلدوں کے بارے میں۔ یہ روپڑی صاحب لاہور سے مہینے کے بعد آتے اور کہہ جاتے ہیں حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ہماری نماز ہو جاتی ہے، تو جھگڑا اس نے ڈالا ہے، اس سے لکھوا دو ہمیں کہ حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے، ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ یہ دیکھیے حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالقدیر صاحب کی طرف دیکھا، مولانا نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن یحییٰ صفار، اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس مذہب کا تھا اور وہ ثقہ تھا یا نہیں تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ بات پکی ہے، مولانا نے فرمایا، مولانا عبدالقدیر صاحب نے فرمایا کہ بالکل پکی بات ہے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جیب سے چیک بک نکالی اور 20,000 روپے کا چیک کاٹ کر ڈی سی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر روپڑی صاحب اس حدیث کی سند صحیح ثابت کر دیں تو یہ 20,000 ان کا انعام اور ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم اہل حدیث ہو جائیں گے۔ بات واقعی معقول تھی۔ اے سی صاحب نے کہا کہ روپڑی صاحب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کی سند کو صحیح ثابت کر دیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے راویوں کے حالات کا مجھے تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا پھر جس حدیث کے راویوں کی آپ کا حالات کو پتہ نہیں اس کی بنا پر آپ ساری دنیا کو چیلنج دیتے پھر رہے اور ساری دنیا کے حدیثوں کو بے نماز کہتے پھر رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قصور آپ کا ہے۔ آخر روپڑی صاحب نے وہاں ڈی سی کو لکھ کے دیا کہ حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا، کہنے لگے جب نکلے وہ کاغذ میرے پاس تھا تو یہ بالکل میرے پاؤں پر گر پڑا۔ ڈی سی آفس سے باہر نکل کر کہنے لگا دیکھو آپ بھی توحید والے، ہم بھی توحید والے، تو ہماری لڑائی میں بدعتیوں کو فائدہ ہوگا، آپ اللہ کا واسطے منت مان لیں یہ کاغذ پھاڑ دے، ورنہ میری جماعت تو شاید مجھے ویسی مال ڈالے گی کہ تو سٹیج پر تو کہتا ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی اور ڈی سی ڈر کر لکھ کر دے آیا ہے کہ حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے، تو دیکھو بڑا نقصان ہوگا۔ مولانا فرماتے کہ پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ اب یہ وہ روایت ہے، یہی وہ روایت ہے جو پروفیسر عبداللہ نے چشتیہ کے مناظرے میں میرے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو صحیح ثابت کر دیں، محمد بن یحییٰ صفار کا ترجمہ مجھے نکال دیں کہیں سے۔ کہنے لگا ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں اس بار جال کی۔ میں نے کہا میں ساری لے کے آیا ہوں، آپ کون سی چاہتے ہیں؟ یہ تہذیب و تہذیب بھی رکھی ہے 12 جلدوں میں، یہ سیر اعلام النبلاء بھی رکھی ہے۔ آ کر اٹھ کر کرسی سے بھاگ گیا۔ گجرات میں جب روپڑی صاحب نے میرے سامنے یہ پیش کی، میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ آپ اس روایت کو صحیح ثابت کر دیں، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا اور آپ کے مسلک پر آ جاؤں گا۔ تو روپڑی صاحب وہاں بھی ناکام رہے۔ اب جس کا ان کو پتہ ہے، اب انہوں نے بہقی کا صفحہ 47 دیا اس رسالے کا، اس 47 صفحے پر یہ روایت ہے۔ اس کے بعد 106 صفحے پر اس نے قرآن پاک کی آیت لکھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقریباً 33 روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ آیت نماز با جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اب بالفرض یہ صحیح بھی ہوتی تو یہ اس آیت سے پہلے کی ہے نا،
اس لیے اس پر تو عمل نہیں ہوگا. جیسے قرآن پاک کی آیت جو ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے پہلے اللہ کے نبی پاک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب وہ حدیث صحیح ہونے کے باوجود آیت سے پہلے کی ہے نا، تو ہم قرآن کی اس آیت کے مطابق نماز پڑھیں گے یا بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے؟ اسی طرح نماز میں آیت قوموا للہ قانتین کے نازل ہونے سے پہلے لوگ نماز میں باتیں کر لیتے تھے. اب اس حدیث پر عمل ہوگا یا اس آیت پر عمل ہوگا، اور ان حدیثوں پر جو اس آیت کے موافق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر پہلے زمانے کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو پھر بھی پہلے تو لوگ شراب بھی پیتے تھے نا. بخاری شریف میں ہے حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ کے شراب پینے کا واقعہ ہے. انہیں شراب پی اور نشے میں اونٹوں کی کوجے کاٹ کر. پہلے تو لوگ متع بھی کر لیتے تھے، بعد میں متع سے منع کیا گیا ہے. پہلے تو لوگ نماز میں باتیں بھی کر لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ روکڑی صاحب اگر پہلے زمانے کی حدیثیں پیش کرنی ہے تو 4 کام پہلے کر لے. اپنی مسجدوں کے محراب بیت اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف کر لے. اپنی مسجد کے دائیں طرف شراب خانہ کھول لے تاکہ بخاری کی اس روایت پر عمل شروع ہو جائے، اور بائیں طرف متع خانہ کھول لے کیونکہ پہلے متع بھی ہوتا تھا. اور نماز میں باتیں بھی کیا کرے، باقاعدہ نماز کے اندر رکوع میں سبحان ربی العظیم کی بجائے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہہ لیا کرے، کیونکہ جب نماز میں باتیں جائز تھی تو ایسی باتیں کرنا درست ہے نا. بلکہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی بجائے یہی اشتہار ہی پڑھ لیا کرے قرات کی جگہ پر، کیونکہ آپ پہلے زمانے کی باتوں پر لوگوں کو عمل کروانا چاہتے ہیں. تو یہ اس اشتہار کا حال ہے جو یہاں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، سوائے دھوکے کے اس میں کوئی اور بات نہیں ہے.